پاکستان میں ایکسچینج کمپنیوں کی ایسوسی ایشن کے چیئرمین ملک بوستان نے امید ظاہر کیا کہ حکومت کی جانب سے ڈالر کے ذخیرہ اندوزوں بلیک مارکیٹنگ میں ملوث افراد اور اسمگلرز کے خلاف کارروائی کے بعد ملکی ترسیلات زر میں 10 سے 20% تک اضافہ متوقع ہے۔ ایک انٹرویو میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کریک ڈاؤن سے قبل ایکسچینج کمپنیوں کو روزانہ $5 ملین ملتے تھے، لیکن اب انہیں $15 ملین مل رہے ہیں، یعنی اس میں 200% اضافہ ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے ریٹس میں نمایاں کمی آئی ہے اور فی ڈالر $295 کا ہو گیا ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ اگر کارروائی جاری رہی تو ڈالر $250 سے نیچے آ جائے گا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ ڈالر کے ذخیرہ اندوزوں بلیک مارکیٹنگ میں ملوث افراد اور اسمگلرز کے خلاف حالیہ کارروائی کے نتیجے میں بلیک مارکیٹنگ میں ملوث افراد اور بینکوں کے درمیان گٹھ جوڑ بے نقاب ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈالرز کی بڑی تعداد مختلف بینکوں کے لاکرز میں رکھی گئی تھی اور بینکوں کا عملہ بلیک مارکیٹنگ میں ملوث افراد کے ساتھ مل کر یہ ڈالرز حوالہ اور ہنڈی میں استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان لاکرز کی چابیاں بینک کے کرپٹ عملے کے پاس ہوتی تھی اور جیسے انہیں بلیک مارکیٹنگ میں ملوث افراد کی طرف سے میسج ملتا تھا تو یہ کرپٹ بینک عملہ امریکی ڈالرز کی غیر قانونی تجارت شروع کر دیتا تھا۔ چیئرمین ECAP نے دعویٰ کیا کہ اس غیر قانونی سرگرمی میں ملوث بینک ملازمین کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ انہوں نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ ڈالرز کس طرح افغانستان اسمگل کیے جاتے رہے۔ ملک بوستان نے اس خیال کا اظہار کیا کہ ہر صورت میں ڈالر کی غیر قانونی تجارت کی روک تھام کے لیے مستقل اقدامات سے پاکستان اپنے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کر سکتا ہے۔ 6 ستمبر کو فوجی قیادت کی جانب سے پرزور انداز میں شروع ہونے والے اس کریک ڈاؤن کے بعد ملکی بینکوں اور اوپن مارکیٹس میں لاکھوں کروڑوں ڈالرز آ چکے ہیں۔ رواں ماہ کے آغاز میں انٹر بینک میں $1 308 جبکہ اوپن مارکیٹ میں $330 کا ہو گیا تھا، لیکن اب ریکوری ہو رہی ہے اور ڈالر کا ریٹ انٹر بینک میں $295 جبکہ اوپن مارکیٹ میں $296 کا ہو گیا ہے۔